ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ واجب الاحترام حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے حد و حساب مرتبہ شکر ہے جس کی خاص توفیق اور خاص عنایت سے آج ہم سب لوگ گوشہ عافیت کے ضمن میں منعقد ہونے والی اس ماہانہ محفل ذکر و فکر کے اندر حاضر ہیں۔ حاضرین محترم، ماہ شعبان المعظم کی پر نور ساعتیں اس وقت جلوہ فکن ہیں۔ چند دن کے بعد وہ رات آنے والی ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اس کے پھر چند دن بعد انشاءاللہ العزیز ماہ رمضان المبارک کا آغاز ہو جائے گا، اور پھر چلتے چلتے وہ رات بھی آ جائے گی جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ آج کی اس نشست کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے شب برات سے شب قدر تک۔ اللہ رب العزت نے اس امت کو حضور علیہ السلام کے صدقے میں جن بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ صدیوں کے فاصلے سالوں میں، اور سالوں کے دنوں میں، اور دنوں کے فاصلے لمحوں میں طے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص ساعتیں مقرر کر دی ہیں، کچھ خاص ایام، کچھ خاص راتیں رکھ دی ہیں، اور ان میں سے ہی ایک کو شب برات کہا جاتا ہے اور دوسری کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ خالق کائنات نے اس کائنات کا نظام اس طرح بنایا ہے کہ یہاں کی جو مادی حقیقتیں ہیں وہ معنوی حقیقتوں کو سمجھنے کا بہت بڑا ایک ذریعہ بن گئی ہیں۔ ویسے جو میٹا فزیکل ورلڈ کے حقائق ہیں نا، وہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سسٹم کچھ ایسا بنایا ہے کہ مادی مثالوں کے ذریعے سے بہت ساری ایسی معنوی حقیقتوں تک ہم پہنچ سکتے ہیں جن کو ویسے ایبسولیوٹلی مجرد شکل میں ہم نہیں سمجھ سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ خود خالق کائنات نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ پر میٹا فزیکل ورلڈ کے حقائق کو سمجھانے کے لیے مادی دنیا کی، میٹیریل دنیا کی مثالیں دی ہیں۔ مثلا اپنے نور کو سمجھانا تھا تو کہا جی جیسے ایک طاق ہوتا ہے، چراغ دان ہوتا ہے، پھر اس کے اندر ایک چراغ پڑا ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے یہ کوئی مثال منو ان تو نہیں اس پہ لگتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جسٹ ایک سمجھانے کے لیے تمثیل کا سہارا لیا۔ اسی طرح عقل یہ سوچتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک رات کے اندر 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بڑھ کر انسان فاصلے طے کر لے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کو ایک مادی مثال کے ذریعے سے یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ دیکھیں، لوہا اگر ٹھنڈا ہوتا ہے، اس ٹھنڈے لوہے کے اوپر ایک لوہار اگر 100 ہتھوڑے برسائے تو 100 ہتھوڑے مل کر وہ نتیجہ نہیں پیدا کر سکتے جو نتیجہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اسی لوہے کو بھٹی کے اندر ڈال کر گرم کر لیا جاتا ہے، اور اتنا گرم کیا جاتا ہے کہ وہ آگ کے اندر مل کر آگ کی طرح سرخ ہو جاتا ہے۔ اس حال کے اندر اس لوہے کے اوپر ایک ضرب جو لگائی جاتی ہے تو وہ ایسا نتیجہ پیدا کر دیتی ہے کہ ٹھنڈے لوہے کے اوپر 100 ضرب بھی وہ نتیجہ نہیں پیدا کر سکتے۔ اب لوہا بھی وہی ہے اور ہتھوڑا بھی وہی ہے،
اور ہتھوڑے کو چلانے والا بھی وہی ہے، لیکن جسٹ کیفیات کا فرق ہے کہ ایک کیفیت میں، ایک حالت میں 100 ضربیں بھی وہ نتیجہ نہیں دیتی جو نتیجہ دوسری کسی حالت میں، کسی کیفیت کے اندر ایک ضرب سے مل جاتا ہے۔ سیم معاملہ یہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض لمحوں کے اندر، بعض ساعتوں کے اندر ایسے انوارات اور ایسے تجلیات رکھ دیے ہیں کہ ان کے اندر کی جو تھوڑی سی عبادت ہے وہ بعض اوقات سالوں کی عبادت سے کراس کر جاتی ہے، اس سے آگے بڑھ جاتی ہے۔ تو میں نے بتایا کہ انہی 2 موقعوں میں سے ایک کو ہم شب برات کہتے ہیں اور دوسری کو شب قدر کہتے ہیں، اور شب برات جو ہے ماہ شعبان المعظم کے اندر ہے اور شب قدر رمضان المبارک کے اندر ہے، اور فرشتوں کی یہ دونوں عیدیں ہیں۔ جیسے ہم اہل زمین کی 2 عیدیں ہیں نا، ایک عید الفطر ہے اور دوسری عید الاضحیٰ ہے، اسی طرح آسمانی کائنات کی، آسمانی مخلوق کی بھی 2 عیدیں ہیں۔ اس میں سے ایک عید شب برات ہے اور دوسری شب قدر ہے۔ میں نے بتایا کہ شب برات شعبان المعظم کے اندر ہے، جس کو حضور علیہ السلام نے اپنا مہینہ قرار دیتے ہوئے فرمایا شعبان و شہری، کہ لوگوں شعبان میرا مہینہ ہے، اور شب قدر رمضان المبارک کے اندر ہے، جس کو حضور علیہ السلام نے اللہ کا مہینہ قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ جو رمضان ہے وہ شہر اللہ ہے، وہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو ایک حضور علیہ السلام کا مہینہ بن گیا اور دوسرا اللہ کا مہینہ بن گیا۔ تو آپ اندازہ لگائیں نا کہ اللہ نے سارے مہینے پیدا کیے ہیں نا، لیکن اللہ اگر کسی مہینے کی نسبت اپنی طرف کر رہا ہے اور حضور علیہ السلام کسی مہینے کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان مہینوں کو مہینوں کی باقی جو فہرست ہے نا ان سے ذرا الگ کر کے دیکھا جائے۔ نسبتوں کا ایک بڑا مقام ہوتا ہے نا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے ہمسائے کے اندر ایک یہودی رہتا تھا۔ اب اس نے مکان بیچنا چاہا تو مکان ایک مسلمان خریدنے کے لیے آیا، اس نے مکان کی جو قیمت بتائی اس لوکیلٹی کے اندر جو مکان تھے نا اس سے ڈبل قیمت بتائی، یعنی جتنے کا مکان وہاں پر ملتا تھا نا، فرض کریں 1 کروڑ کا، تو اس نے 2 کروڑ بتا دیے۔ اب گاہک نے پوچھا کہ یار یہاں تو مکانوں کی جو قیمت ہے وہ 1 کروڑ ہے، تو آپ 2 کروڑ کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا جی مکان 1 کروڑ کا ہی ہے، 1 کروڑ مکان کی قیمت لے رہا ہوں اور 1 کروڑ اس بات کی لے رہا ہوں کہ یہ مکان کسی عام جگہ پر نہیں ہے، یہ عبداللہ ابن مبارک کے ہمسائے میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہوتی ہے نسبتیں۔ تو نسبتوں کا ایک حیا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ اور رمضان المبارک اللہ کا مہینہ۔ تو ماہ شعبان المعظم، شعبان رمضان المبارک کا ایک دیباچہ ہے، مقدمہ ہے، اس سے پہلے آنے والا ہے، اور یہ دونوں مہینے مل کر انسان کی بگڑی ہوئی تقدیر کو سنوارنے کے اندر بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کر سکتے ہیں اگر انسان ان کو سمجھ لے۔ اور آج کی اس نشست کے اندر یہی باتیں میں آپ کو سمجھانی چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ غور کریں کہ ادھر شعبان المعظم سے پہلے آتا ہے رجب۔ اب رجب کا 1 مہینہ اور پھر شعبان کا دوسرا مہینہ اور پھر تیسرا آتا ہے نا رمضان المبارک کا۔ حضور علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ رجب کا چاند جیسے ہی دیکھتے تو رجب کا چاند دیکھتے ہوئے حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر ایک دعا کیا کرتے تھے، کیا؟ اللہم بارک لنا فی رجب، اے اللہ ہمارے لیے رجب کے مہینے میں برکتیں عطا فرما، وبلغنا الی رمضان، اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ گویا حضور علیہ السلام پورے 2 مہینے پہلے رمضان المبارک کا انتظار شروع کر دیا کرتے تھے اور اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ یہ رمضان المبارک جو پلٹ کر ایک دفعہ پھر ہماری زندگی میں آ رہا ہے تو ہماری زندگی کی ہمیں اتنی مہلت دے دیجئے کہ ہم رمضان المبارک تک پہنچ سکیں، اسے دیکھ سکیں، اس سے استفادہ کر سکیں اور اس سے روزے رکھ کر تو آپ کو خوش کر سکیں۔ اس کے بعد آگے چلیں،
حضور علیہ السلام احادیث میں روایات میں آتا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کا تو پورا مہینہ روزے رکھنے ہوتے تھے، اس کے علاوہ نفلی روزے آقا جو 11 مہینوں میں رکھتے تھے نا، کسی اور مہینے کے اندر اتنے نفلی روزے نہیں رکھا کرتے تھے جتنے شعبان المعظم کے اندر رکھا کرتے تھے۔ اب حضور علیہ السلام سے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ شعبان کے اندر جتنے روزے رکھتے ہیں اتنے روزے کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے، تو شعبان المعظم کے اندر کثرت کے ساتھ روزے رکھنے میں حکمت کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام ان کو جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اسامہ، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں۔ یہی سوال سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کسی دوسرے موقع پر حضور علیہ السلام سے کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ شعبان المعظم کے اندر بڑی کثرت سے روزے رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، اس ماہ مبارک کے اندر اللہ کی بارگاہ میں وہ فرشتے پیش کی جاتی ہیں، وہ فرشتے بنائی جاتی ہیں کہ جن کے اندر ان لوگوں کے نام ہوتے ہیں جنہوں نے آئندہ سال کے اندر وفات پا جانا ہوتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جب کوئی ایسی فرشت اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام اس ماہ مبارک کو ایک خصوصی پروٹوکول دیا کرتے تھے، آپ کی نگاہوں میں اس کی ایک خاص اہمیت تھی، اسی بنا پر اس کو اپنا مہینہ قرار دیا، اور اس کے اندر دیگر مہینوں کی نسبت حضور علیہ السلام نے زیادہ روزے رکھے اور زیادہ عبادات کی۔ اب اگلی بات جو بتانی چاہتا ہوں نا، بڑی اہم ہے، ذرا غور سے سنیے گا کہ رمضان المبارک سے اگلا جو پورا ہمارا سال آن ورڈ آ رہا ہے، اس پورے سال کے اچھے ہونے کا، بہتر ہونے کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ رمضان المبارک کو بہتر طریقے سے گزار دیا جائے، اور رمضان المبارک کے اچھا گزرنے کا دار و مدار اس پر ہے کہ شعبان المعظم کو اچھی طرح سے گزار دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من سالم لہ رمضان سالمت لہ السنہ، کہ جس کا رمضان سلامتی سے گزر گیا، سلامتی سے گزرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ اس نے رمضان المبارک کے اندر اپنے آپ کو بڑے کبیرہ گناہوں سے بچایا، اور اپنے آپ کو خرافات سے، واہیات سے، فضولیات سے، لغویات سے بچایا، اور رمضان المبارک کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت اور اطاعت اور بندگی میں بسر کیا، تو آقا نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا سلامتی کے ساتھ صحیح انداز میں گزر جانا یہ اس بات کی ضمانت بن جائے گا کہ بندے کا آنے والا جو سال ہے وہ سلامتی کے ساتھ گزرے۔ اور رمضان المبارک کی سلامتی سے گزرنے کے لیے اس اللہ رب العزت نے اس پہلے مہینے کو ایک تیاری کے طور پر رکھا ہے۔ موقع ہر انسان کی زندگی میں بہت آتے ہیں، لیکن مواقع سے فائدہ ہمیشہ وہی لوگ اٹھایا کرتے ہیں کہ جو مواقع کے آنے سے پہلے مواقع کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں، اور جو غفلت کی چادر تان کر سوئے ہوئے ہوں ان کے دروازے پر آ کر موقع دستک دیتا ہے، ابھی وہ ہڑبڑا رہے ہوتے ہیں، ہڑبڑا کر اٹھنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں موقع وہاں سے جا بھی چکا ہوتا ہے۔ جتنے بھی کامیاب لوگ آپ کو نظر آتے ہیں یہ سارے کے سارے وہ ہیں جو مواقع کے آنے سے پہلے مواقع کی تیاری کیا کرتے ہیں۔ سو اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے، اس شعبان المعظم کو رمضان المبارک کا دیباچہ بنا کر، مقدمہ بنا کر، اس ماہ مبارک میں ہمیں تیاری کے لیے ایک موقع فراہم کیا کہ رمضان المبارک کے آنے تک آپ مکمل طور پر تیار ہو چکے ہوں، اور پھر جب وہ آئے تو آتے ہی اس کی برکات کو سمیٹنا شروع کر دیا جائے۔ پھر یہ پورا مہینہ تو چلو اپنی جگہ پہ ہے ہی، مگر خاص طور پر اس کا جو آخری نصف ہے نا، یعنی شب برات سے جو شروع ہوتا ہے 15 تاریخ سے،
اس سے آن ورڈ یہ بقی 15 دن جو ہے نا، ان دنوں کی اہمیت سے بہت کم لوگ آگاہ ہیں۔ زیادہ تر لوگ رمضان المبارک کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ان 15 دنوں کی اہمیت کیا ہے۔ میرے ٹاپک پر غور کریں جو میں نے کہا ہے کہ شب برات سے شب قدر تک، تو یہ جو 15 دن ہیں شب برات سے رمضان المبارک کے آنے تک، ان 15 دنوں کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب شب برات آتی ہے نا، تو اس وقت سے رمضان المبارک کی جو برکتیں ہیں نا، ان کا آغاز اس رات سے ہو جاتا ہے، ان کا آغاز اس رات سے ہو جاتا ہے، اور پھر ڈے بائی ڈے، روز بروز رمضان المبارک کے انوارات بڑھتے چلے جا رہے ہوتے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ رمضان المبارک کا جو چاند ہے وہ نکل آتا ہے اور وہ ماہ مبارک شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو 15 دن ہے نا، بڑے موسٹ امپورٹنٹ ہے، اور میں نے بتایا کہ رمضان المبارک کا آغاز انوارات کا، تجلیات کا شب برات سے شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل اس طرح جیسے سورج جب بھی نکلنا ہوتا ہے نا، فرض کریں کسی دن سورج 5 بجے نکلنا ہے تو 4:30 بجے آپ دیکھتے ہیں کہ روشنی ہو جاتی ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ سورج کے نکلنے کے آثار ہیں، حالانکہ سورج نے 5 بجے نکلنا ہے، لیکن 4:30 بجے اس طرح اجالا نکل آیا ہوتا ہے کہ ایسے لگتا ہے دن نکل آیا ہے، مگر ابھی سورج نہیں نکلا ہوتا۔ تو وہ جو آدھا گھنٹہ پہلے کا وقت ہے وہ کیا ہے؟ وہ سورج کے نکلنے کے آثار ہیں، اس کے اثرات ہیں، جو آدھا گھنٹہ پہلے ہی ظاہر ہونا شروع ہو گئے، اور لمحہ بلمحہ ہم ہر منٹ سیکنڈ کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ روشنی کچھ بڑھتی چلی جا رہی ہوتی ہے، یہاں تک کہ سورج نکل آتا ہے۔ سیم معاملہ یہاں ہے کہ رمضان المبارک کے انوارات، جلیات، برکات، ثمرات کا جو نزول ہے، اس کا آغاز شب برات سے شروع ہوتا ہے اور ڈے بائی ڈے بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ماہ رمضان المبارک کا چاند طلوع ہو جاتا ہے اور مکمل طور پر جو سما ہے وہ اس رنگ کے اندر رنگا جاتا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ 15 دن یہ بنتے ہیں، 15 یا 14 دن، اگر مہینہ 29 کا ہو تو 14 بن گئے، 30 کا ہو گیا شعبان کا تو 15 بن گئے، تو 15 دن یہ یا 14 دن یہ، اور آگے یکم رمضان سے آپ شب قدر تک گنیں تو وہ 26 دن وہ بنتے ہیں، تو یہ ٹوٹل ملا جلا کر 41 یا 42 دن بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو بندہ 40 دن تک اللہ کی خالص عبادت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر حکمت کا چشمہ جاری کر دے گا۔ یہ حضور علیہ السلام، اور یہ تو عام دنوں کے حوالے سے ہے نا، یہ تو دن بھی بڑے خاص ہیں، تو یہ 40 دن کا ہی عرصہ بنتا ہے، ایک آدھ دن زائد ہے تو ایکسٹرا ہے، تو یہ دیکھیں تقریباً شب برات سے شب قدر تک 40 دن کا پیریڈ بنتا ہے، اور شب برات کو بھی اللہ تعالیٰ نے بخشش اور مغفرت کی رات بنا دیا، اور خود اس کی رحمت آسمان دنیا پر آ کر ندائیں دیتی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی رزق کی تنگی میں مبتلا جو مجھ سے رزق مانگے تو میں رزق کی کشادگی کر دوں، ہے کوئی کسی اور پریشانی تکلیف میں مبتلا کہ میں اس کو اس سے نجات دے دوں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی رحمت آسمان دنیا پر آ کر شب برات کے اندر حدیث مبارکہ کی روح سے ساری رات ندائیں دیتی رہتی ہیں۔ اب جو ندائیں دیتا ہے اللہ تو وہ بخشنا چاہتا ہے تو ندائیں دیتا ہے نا، تو ایک طرف تو شب برات کی صورت میں ہمیں یہ موقع فراہم کر دیا کہ پچھلی ساری زندگی کے گناہوں کو بخشا کر پاک صاف ہو جاؤ، اور اس سے آن ورڈ پھر شب قدر پر تک ایک خاص ماحول فراہم کر دیا ہمیں کہ اس عرصے کے اندر اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اس کی محبت اور معرفت کا رنگ اپنی روح کے اوپر چڑھا۔ تو یہ پیریڈ بڑا خاص ہے، انسان اگر غور کرے تو ٹھیک ہے، تو لیکن لوگ عام طور پر رمضان المبارک کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ جو تیاری کا موسم ہوتا ہے اس کو عام طور پر غفلت کے اندر گزار دیتے ہیں،
اور جو لوگ اس ماہ مبارک کی اہمیت سے آگاہ ہیں وہ پورے طور پر اس ماہ مبارک کو رمضان المبارک کی تیاری کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس ماہ مبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادتوں کے ذریعے سے، ذکر فکر کے ذریعے سے، اور بطور خاص شب برات کے اندر پچھلے گناہوں کی معافی لیتے ہیں، اور آگے پھر پوری تندہی کے ساتھ رمضان المبارک تک بھی وہ عبادت شروع کر دیتے ہیں، اور اپنے مائنڈ کو تیار کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اللہ سے دعائیں مانگنی شروع کر دیتے ہیں کہ یا اللہ یہ ماہ مبارک جو آ رہا ہے اس کو احسن طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ تو میں نے بتایا کہ آقا نے فرمایا کہ جو 40 دن تک خالص اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ اس کے دل کے اندر حکمت کا چشمہ پیدا کر دے۔ یہ جو ہمارے اولیاء کرام کے چلے ہیں نا 40 دن کے، ان کی اصل یہ حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا 40 دن، اور 40 کا فگر یاد رکھیں اللہ کی بارگاہ میں کوئی خاص اہمیت رکھتا ہے۔ 40 کا تعلق نہ کوئی بطور خاص میچورٹی کے ساتھ ہے، 40 کے فگر کے اندر کوئی خاص اہمیت ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو تورات سے نوازنا تھا تو طور پر بلا کر پہلے 40 دن تک وہاں رکھ کر عبادت کرائی۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، یاد کرو وہ وقت جب اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا کہ طور پر آ جاؤ اور قوم کو چھوڑ کر آ جاؤ، اور 40 دن رات یہاں رہ کر میری خالص عبادت کرو، اور اس کے بعد پھر تمہیں تورات دے دوں گا، پھر تمہارا سینہ یعنی کہ اس بوجھ کو، اس کتاب کو اٹھانے کے قابل ہو جائے۔ 40 دن تک۔ اسی طرح آپ دیکھیں جتنے بھی انبیاء ہیں سب کو نبوت 40 سال کا ہونے پر ملی ہے، 40 سے پہلے کوئی ایک بھی نبی نہیں بنایا۔ تو 40 کے فگر کا کوئی خاص تعلق پھر ہے میچورٹی کے ساتھ، بلوغت کے ساتھ، کوئی خاص اس کے اندر اثرات ہیں 40 کے فگر میں، کہ 40 دن ادھر حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ میں، ادھر انبیاء کرام کو نبوت 40 سال کے ہونے پر مل رہی۔ اچھا، انبیاء کرام کو بطور خاص اللہ کی طرف سے 2 چیزیں ملتی، ایک علم اور دوسری حکمت۔ دنیا کا مال و دولت بھی کئی انبیاء کو اللہ نے دے دیا اور کئی انبیاء کو نہیں دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی نہیں تھا، خود حضور علیہ السلام کی زندگی جیسے گزری آپ کے سامنے ہے۔ وہ بے شک علماء کرام نے بڑی صراحت سے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کا جو فقر و فاقہ تھا وہ اضطراری نہیں تھا، اختیاری تھا۔ جیسا کہ آقا نے فرمایا کہ الفقر و فقری، کہ فقر جو ہے نا یہ میرا فخر ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے خود اپنی مرضی سے، اپنی چوائس سے لیا، ورنہ وہ آفر تو آپ کو یاد ہے نا کہ جب اللہ نے کہا کہ میرے حبیب احد کو سونا بنا دوں، آپ کے ساتھ ساتھ چلے، جتنا یوز کرنا ہو کر لیا کرو، تو یہ اختیاری چیز تھی۔ تو اور بھی کئی انبیاء کرام ہیں جن کے پاس مال و دولت اتنا زیادہ نہیں تھا یا اقتدار نہیں تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، دیگر کئی انبیاء کے پاس، یحییٰ علیہ السلام کے پاس، اور اسی طرح اور بھی بے شمار انبیاء کے پاس، اور کئی ایسے بھی ہیں حضرت سلمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہی بھی دے دی، مال و دولت بھی دے دیا، اللہ حاصل قیاس۔ لیکن 1,24,000 یا کم و بیش جتنے بھی انبیاء آئے، کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں تھا جسے اللہ کی طرف سے علم نہ ملا ہو اور اللہ کی طرف سے حکمت نہ ملی۔ یہ حکمت اتنی بڑی دنائی والی وزڈم، جس کو دنائی وزڈم کہہ دیا جاتا ہے، اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو 40 دن اللہ کی عبادت خالص کر دے اچھے طریقے سے، دل جمی کے ساتھ، اللہ اس کے سینے کے اندر حکمت کا چشمہ پیدا کر دیتا ہے، یعنی اسے انبیاء کرام کی وزڈم کا ایک وارث بنا دیتا ہے۔ اور حکمت اتنی بڑی سوغات ہے کہ قرآن نے کہا وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، کہ جس کو اللہ کی طرف سے حکمت مل گئی اسے سمجھ لیں خیر کثیر مل گئی، بہت زیادہ خیر، بہت زیادہ بھلائی مل گئی۔ یہ وہ قرآن ہے جو ایک طرف یہ کہہ رہا ہے کل متاع الدنیا قلیل، میرے حبیب ان کو بتا دیں کہ دنیا اور دنیا کا سارا ساز و سامان کلوہم متاع قلیل ہے۔ جو دنیا کے اندر اقتدار،
मालो दौलत, शोहरत, नामवरी, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टियाँ, प्लाट, परमट, फैक्ट्रियाँ, कारखाने, हुकूमतें, जो भी आपको नज़र आ रहा है, सारी की सारी दुनिया के साजो सामान को और मालो मता को और जाहो मनसब को और इक़्तिदार को और ओहदों को कुरान मताए कलील करार दे रहा है। जो कुरान सारी दुनिया और उसके साजो सामान को मताए कलील करार दे रहा है, वही कुरान हिकमत के मिल जाने को मताए कसीर करार दे रहा है। अंदाज़ा लगाएं उससे मालदार कौन होगा। याद रखें, नबुव्वत की ज़ुबान से निकलने वाला एक एक लफ्ज़ क़यामत तक के लिए है और हर शख्स के लिए है। अल्लाह का ना कोई सगा है और ना सुतेला है कि वो किसी को कहे जी तुम्हारे लिए ये कानून नहीं है। जो कानून हज़ूर अलैहिस्सलाम ने बता दिया, निगाह नबुव्वत से आश्कार हो गया, वो कानून क़यामत तक के लिए है और हर ज़माने के लिए है और हर शख्स के लिए है। जब आका ने ये फरमा दिया कि जो 40 दिन तक खालस अल्लाह की इबादत करेगा, अल्लाह उसके सीने में हिकमत का चश्मा जारी कर देगा, तो फिर हमारा ईमान इस बात पर होना चाहिए कि ये कानून हमारे लिए भी है, उसी तरह है, और जो भी बंदा इस हदीस मुबारका पर अमल करेगा उसको डेफिनेटली जो नतीजा हज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया वो मिलेगा। अब आम दिनों के अंदर हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि हम कोई 40 दिन इस तरह के लिए निकाल सकें। ये तो समा ही अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर बनाया है ना, इबादत के लिए, अल्लाह का रंग चढ़ाने के लिए, उसकी मोहब्बत और मार्फत और उसकी बंदगी के रंग में अपने आप को रंगने के लिए। फिर देखें, रोज़ा रख कर खाने पीने की ख्वाहिशें एक तरफ हो जाती हैं। जब वो ख्वाहिशें एक तरफ हो जाती हैं तो इबादत करना वैसे बड़ा आसान हो जाता है। आम हालात में तो हर वक्त हमारा ध्यान खाने पीने, पहने, सोने, जागने की तरफ होता है और रोज़ों के अंदर एक ख़ास समा तारी हो जाता है। तो ये देखें, नेचुरल सा पीरियड है, शब बरात से शब कदर तक 40 दिन का या 41-42 दिन का, और 2-3 दिन अगले भी लगा ले ईद तक का, उसमें भी रोज़े ही होते हैं। तो ये जो 1.5 माह का पीरियड है, अगर ये एक दफ़ा इंसान हिम्मत करके कोशिश करके, समा तो पूरे का पूरा बना होता है, अगर इंसान हिम्मत करके ज़ौक़ के साथ, शौक़ के साथ इस पीरियड को अल्लाह की इबादत में उस तरह लगा ले कि जैसे तकाज़ा किया गया है, तो ऐन मुमकिन है कि इंसान के अंदर हिकमत का चश्मा जारी हो गए। और हिकमत का चश्मा जारी हो गया तो फिर आप दुनिया के अंदर सबसे बड़े अमीर होंगे। फिर बड़े बड़े मालो दौलत वालों को आप कुछ नहीं समझेंगे और कतई नहीं समझेंगे कि आप फ़लाँ मेरे से ज़्यादा अमीर हैं। दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों से बड़े बादशाह आप होंगे, बड़े बड़े दुनिया के मालदारों से बड़े मालदार आप होंगे कि आपको वो ख़जाना मिला हुआ होगा जिसको कुरान ने मताए कसीर करार दिया है। बड़ी मता, बड़ा ख़जाना। सो हाज़रीन मोहतरम, हमारी ज़िंदगी के अंदर माह रमज़ान मुबारक और ये समा, ये महीना, ये शब बरात, शब कदर कई मरतबा आए और कई मरतबा गए। कोशिश करें कि इस मरतबा आए तो जो नताइज मैंने अभी बयान किए हैं, ये नताइज हम सब लोग हासिल करने के काबिल हो सकें, उसके लिए अभी से भरपूर तैयारी शुरू कर दें। अल्लाह ताला कहने वाले को भी, सुनने वालों को भी ये सारी बातें याद रखने और इन पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।